کے جوٹے کا کیا حکم ہے اور بلی پالنے کا کیا حکم ہے؟ چوہا کے جوٹے کا کیا حکم ہے؟ ایسے ہی گھر میں پالی جانے والی مرغے اور مرغیوں کے جوٹے کا کیا حکم ہے؟ چھپکلی کا کیا حکم ہے؟ ایک چھپکلی وہ ہے جو ہمارے گھروں میں پائی جاتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو بانس کی جھاڑیوں میں کھیتیوں میں ملتے ہیں۔ دونوں کا حکم جدا جدا ہے، دونوں کو بغور اخیر تک سماعت کیجیے۔ اولاً یہ بات ذہن نشی رہے کہ بلی کا جوٹا کیسا ہے۔ یاد رکھیے، آج میں جو گفتگو کرنے لگا ہوں حوالے کے ساتھ گفتگو کروں گا انشاءاللہ الرحمن، اور ہوائی بات نہیں، ہوا میں گرہ لگانے والی بات نہیں ہوگی، بلکہ مستند و مدلل بات ہوگی، اور حوالہ جات بھی آپ کے اسکرین پر پیش کیا جائے گا اور اسے پڑھ کر بھی سناؤں گا۔ ایک یہ کہ میں پیش کروں، ایک یہ کہ آپ کسی ادر عالم سے سنیں، اور ایک یہ کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آپ کے سامنے آ جاوے، یہ زیادہ معتبر ہوگی بات۔ اس لیے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہہ کر کوشش کرتا ہوں کہ حوالے کی روشنی میں آپ سے گفتگو کروں۔ دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ میں یہ لکھا گیا ہے، ایک صاحب کے سوال پر یہ جواب میں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں کہ بلی کا جوٹا پاک تو ہے۔ یہ جواب ہے، بلی کا جوٹا پاک تو ہے لیکن مکروہ ہے۔ دودھ، سالن وغیرہ میں بلی نے منہ ڈال دیا تو اگر اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، یعنی کہ آپ صاحب ثروت ہیں، پونجی والے ہیں، اسباب رخت والے ہیں، نقدی والے ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے، اگر اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے تو اسے نہ کھائیے۔ جس میں بلی نے منہ ڈال دیا ہے، اللہ نے آپ کو بساط دی ہے، وسعت دی ہے، تو آپ اسے استعمال مت کیجیے۔ اور اگر غریب آدمی ہو تو کھا لے وے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کے واسطے مکروہ بھی نہیں ہے۔ حالات کے عدلنے بدلنے سے مسائل کے حکم بھی بدل جاتے ہیں۔ ایک امیر ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ نہ کھائے تو بہتر ہے، مکروہ ہے، امیر کے لیے بہتر نہیں ہے، اور غریب کے لیے اجازت ہے، رخصت ہے، وہ استعمال کر سکتا ہے۔ ایسی بلی پالنے کا کیا حکم ہے؟ بلی پالنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہ یہ ہریرہ نام ہی پڑا ہے بلی سے محبت کرنے کی وجہ سے، اور یہ لقب پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ ابو ہریرہ جہاں جاتے تو بلی کو ساتھ لے کر جاتے، تو آپ ہی نے فرمایا تو ان کا نام کچھ اور ہے۔ حضور پاک نے فرمایا ابو ہریرہ تو بلی کا باپ ہے۔ جب سے آپ کا یہ قول اتنا مشہور ہوا کہ آج ہر کوئی ان کو ان کے نام سے نہیں جانتا، بلکہ ان کے القاب سے جانتا ہے، ان کے تخلص سے جانتا ہے، جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لقب دیا اس لقب سے جانتا ہے۔ ہمارے گھروں میں چوہا ہے، اور چوہا کا بہترین علاج بلی ہے۔ ابو ہریرہ بلی پالتے تھے، اس لیے اگر بلی پال لیتے ہیں اس اعتبار سے تو مذائقہ نہیں ہے۔ دوسری چیز، چوہا سے نجات کے لیے بھی بلی پالتے ہیں تو بھی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ کل ملا کر یہ ہے کہ پال سکتے ہیں، ہاں پالنے کے ساتھ ساتھ ان کو ان کا رزق بھی دینا ہوگا، اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ خاتون کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، آپ کے مقررین خطیب سنائے ہوں گے کہ خاتون بلی پالتی تھی لیکن اس کو باندھ کر رکھتی تھی،
اور اسے کھانے کے لیے نہیں دیتی تھی، پینے کے لیے نہیں دیتی تھی، اور نہ اسے آزاد چھوڑتی تھی کہ وہ زمین پر پھر کر حشرات الارض، کیڑے مکوڑے کو کھا سکے، اپنی غذا تلاش کر سکے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اس عورت کو جہنم میں دیکھا ہے، چونکہ بلی کو باندھنے کی وجہ سے بلی بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر جان دے دیتی ہے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے وہ مر جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے اس خاتون کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی بہت مشہور ہے کہ ایک خاتون جو بدکار ہے، گنہگار ہے، سیاکار ہے، لیکن اس نے کتے کو پانی پلایا، کتے کے ساتھ رحم دلی دکھایا، کتے کو اپنا موزہ اوڑھنی اتار کر کنویں سے پانی نکال کر پلا دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو اس خاتون کی یہ ادا، کتے کو پانی پلانے والی ادا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے سارے کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ نے اس خاتون کو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اس خاتون کو جنت میں دیکھا۔ تو اس بات کا پورا خیال رہے۔ چوہے کا جوٹا کیسا ہے؟ چوہے کا جوٹا ضرورت کی وجہ سے پاک ہے، ضرورت کی وجہ سے پاک ہے۔ یہ بھی فتوی دارالعلوم دیوبند کا جواب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک صاحب کا سوال ہے، اس پر یہ جواب آیا ہے، وہ پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ جواب حوالے کی شکل میں آپ کے اسکرین پر بھی آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ۔ چوہے کا جوٹا ضرورت کی وجہ سے پاک ہے، البتہ مکروہ تنزیہی ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے کسی کھانے کی چیز میں سے چوہا کچھ کھا لے اور وہ مل جائے تو اس کے استعمال کی گنجائش ہے، تاہم احتراز بہتر ہے، بچنا اچھا ہے۔ نہ کھائے نہ استعمال کرے تو اچھی بات ہے یہ کہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ہر گھر میں پائے جاتے ہیں اور اس سے بچنا بہت دشوار ہوتا ہے، اس لیے اس ضرورت اس کی جوٹے کو پاک قرار دیا گیا ہے، بہتر اولا قرار دیا گیا ہے، لیکن نہ کھانا بہتر ہے، نہ کھانا بہتر ہے۔ ایسی ایک بات جو بلی کے سلسلے میں عرض کرنی تھی، وہ ذہن سے نکل گئی تھی کہ بلی کا جوٹا اس وقت پاک ہوگا جب آپ کو یقین ہو اس بات کا کہ بلی نے ابھی کچھ ایسی چیز نہیں کھائی ہے، مثلا ابھی چوہا نہیں کھایا، ابھی بلی باہر سے آئی اور اپنی زبان سے اپنے ہونٹوں کو چاٹتی ہوئی نہیں آئی، یا اس کے منہ سے خون وغیرہ نہیں لگ رہا، ایسے وقت میں بلی کا جوٹا پاک ہے، ورنہ ناپاک ہے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیں۔ ہمارے گھروں میں، بالخصوص مسلم کے گھروں میں مرغیاں کی پرورش ہوتی ہے، لوگ شوق سے مرغے پالتے ہیں اور دسمبر جنوری کے مہینے کا انتظار بھی کرتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مرغا نہایت گرم ہوتا ہے اور بڑا لطف اندوز کا گوشت ہوتا ہے، جو دیسی مرغا ہوتا ہے۔ یہ فارمی مرغا نہیں، اس کا حکم بدل جائے گا۔ اس کا گوشت نہایت ہی لطف اندوز ہوتا ہے، لوگ پورے سال پالتے ہیں اور دسمبر جنوری کے مہینے میں مرغے کے گوشت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر مرغا اور مرغیاں ہمارے کھانے کی چیزوں میں منہ ڈال دیتا ہے، اپنا چونچ ڈال دیتا ہے، تو اس کا استعمال کیسا ہے، یہ بھی حوالے کی روشنی میں سماعت کیجیے۔ عام طور پر جواب بتلا رہا ہوں، عام طور پر مرغیاں آزاد پھرتی ہیں، جو دیسی مرغیاں ہیں اسے تو کوئی باندھ کر رکھتا نہیں ہے، آزاد پھرتی ہیں اور گندی بھی کھاتی ہے، گندگی بھی کھاتی ہے، لہذا ان کا جوٹا مکروہ ہوگا۔ اب ایسے پانی سے وضو کرنا بھی مکروہ ہوگا،
لیکن آپ کی پالتو مرغیاں اگر آزاد نہیں پھرتی اور گندگی کے کھانے کا خدشہ بھی نہیں ہوتا تو ایسے پانی کا شمار پاک ہوگا اور اس سے وضو بلا کراہت جائز ہوگا۔ کسی صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ جس پانی میں مرغی نے چونچ ڈال دیا، منہ ڈال دیا، اس پانی سے وضو کرنا کیسا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، اگر وہ مرغیاں آزاد پھرنے والی ہیں تو مکروہ ہے، اور ایسی مرغیاں جو آپ کے گھر سے باہر ہی نہیں جاتی، آپ نے اسے باندھ کر رکھا ہے اور آپ اس کے لیے کھانا پانی کا انتظام کرتے ہیں، تو ایسی مرغیوں کا جوٹھا ناپاک بھی نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، بلا اجازت بلا کراہت جائز ہے۔ ہمارے گھروں میں چھپکلیاں پائی جاتی ہیں، چھپکلیاں کبھی کبھی اوپر سے پیشاب کبھی کبھی بیٹ کر دیتا ہے۔ چھپکلیوں کی دو قسمیں، ایک دم مسفوح اور ایک غیر مسفوح، ایک بہنے والا خون اور ایک نہ بہنے والا خون۔ اس بات کا حکم یاد رہے، یہ بات ذہن نشی رہے کہ جو ہمارے گھروں میں چھپکلی پائی جاتی ہے نا، ان میں دم مسفوح نہیں ہوتا، بہنے والا خون نہیں ہوتا۔ اگر یہ چھپکلی ہمارے پانی کے ٹنکی میں گر جاتی ہے اور گر کے مر جاتی ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس پانی کا استعمال وضو کے لیے، کھانے کے لیے، جس چیز کے لیے کریں گے اجازت ہوگی۔ ہاں، وہ جو جھاڑیوں میں پائی جاتے ہیں، بانس وغیرہ پر پائے جاتے ہیں، کھیت کھلیان میں پائے جاتے ہیں، اس کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ دم مسفوح ہوتا ہے، وہ بہنے والا خون ہوتا ہے، وہ اس کا پونچھ بھی بڑا لمبا ہوتا ہے، اور اس کو مارنے پر ثواب بھی ہے۔ وہ اگر مر جاتا ہے تو پھر پانی ناپاک ہو جائے گا، پھر پانی ناپاک ہو جائے گا اور اس پانی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس پانی سے وضو کر کے جتنی نمازیں پڑھی گئی تمام کو لوٹانی ہوگی۔ اور جو ہمارے گھروں میں رہتے ہیں جو چھپکلیاں، وہ اگر پانی میں گر جاتا ہے اس سے وضو کر لیتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد اس سے نماز ادا کر لیتے ہیں، تو اس کا دورانہ ضروری نہیں ہے۔ چھپکلی کے بیٹ کا کیا حکم ہے؟ حوالہ پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجئے۔ اگر یہ چھپکلی چھوٹی تھی، جیسا کہ عام طور پر گھروں میں رہنے والی چھپکلیاں ہوتی ہیں، تو چونکہ ان میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، اس لیے صورت مسئلہ میں ٹنکی کا پانی ناپاک نہیں ہوتا، لہذا اس کے پانی سے وضو وغیرہ کر کے پڑھی گئی نمازیں درست ہوگی، اعادے کی ضرورت نہیں ہے، نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں پائی جانے والی چھپکلیاں پیشاب یا بیٹ کا کیا حکم ہے؟ پیشاب بیٹ کا کیا حکم ہے؟ تو ناپاک ہے۔ کپڑے اور جسم پر لگنے سے کپڑے اور جسم کو دھونا ضروری ہے، اور اگر کھانے میں گر جاوے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ناپاک ہے، تو پھر اس کا استعمال جائز نہیں ہو سکتا۔ پیشاب بیٹ کھانے کی کسی بھی چیز میں، پینے کی کسی بھی چیز میں گر جاتی ہے تو اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ لہذا ہم سب کو ان صورتوں سے بچنا چاہیے، اور کھانے کو پینے والی چیزوں کو ڈھک کر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اترتی ہے، مصیبتیں، بیماریاں اترتی ہیں، اور جو کھانے پینے کی چیز کی جو برتن ہے اس کا منہ جب کھلا ہوا ملتا ہے تو اس میں وہ گھس جاتی ہیں، وبا، وہ مصیبتیں اس میں گھس جاتی ہیں، وہ پریشانیاں، وہ بیماریاں اس میں گھس جاتی ہیں، اور پھر اسے کے استعمال کرنے والوں سے وہ لاحق ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رہے کہ ہم کھانے پینے والی چیزوں کو پوری طریقے سے ڈھک کر رکھیں، خیال رکھیں اس بات کا۔ ایسے ہی ہمارے گھروں میں مکڑیاں بولتے ہیں، مکڑے بولتے ہیں، مکڑا بولتے ہیں، جو تالا جنتے رہتے ہیں، ایسے ہی
اور چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جس کے گر جانے سے انسان کا مزاج بدزن ہو جاتا ہے۔ اچھا ہاں، ایک بات اور یاد آ گئی کہ مکھی اگر کھانے میں گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ مکھی اگر کھانے میں گر جاتی ہے تو یاد رکھیے، مکھی کے ایک پر میں شفا اور ایک پر میں بیماری ہوتی ہے، اور مکھی بڑی ہوشیار ہوتی ہے کہ جب وہ گرتی ہے نا تو اپنا بیماری والی پر کو بھگوتی ہے، شفا والی پر کو اوپر رکھتی ہے، اس لیے اس مکھی کو پورا ڈبو دینا چاہیے، پھر اسے نکال کر پھینک دیں اور پھر اس کے استعمال کر لیں، تو پھر مکھی نے جو بیماری والا پر داخل کیا تھا، شفا والا پر داخل ہونے سے وہ دونوں معتدل ہو گئی، نہ آپ کو بیماری لگے گی نہ آپ شفا یاب ہوں گے، وہ بیماری لگے گی نہیں آپ کو جو مکھی کے پر میں تھی۔ ایسا نہیں کہ مکھی کو دیکھ کر، سامان کو دیکھ کر اپنے اوقات بدل دیتے ہیں لوگ۔ مثلا اگر ایک مکھی چائے میں گر جاوے نا تو انسان کیا کرتا ہے؟ چائے کو پھینک دیتا ہے، چائے کو پھینک دیتا ہے۔ لیکن وہی مکھی اگر گھی میں گر جاوے تو گھی کو کوئی پھینکتا ہے؟ پھر مکھی کو نکال کر پھینکتا ہے، گھی کو کوئی نہیں پھینکتا۔ حالانکہ دونوں کا حکم یکساں ہے، اگر چائے میں گر جائے تو بھی مکھی کو ڈبانا ہے اور گھی میں گر جائے تب بھی مکھی کو ڈبانا ہے، دونوں کا حکم ہے۔ لیکن انسان اپنے سامان اور اپنے جس سے اس کا رابطہ ہے، اس کی اوقات کو دیکھ کر اپنا ارادہ بدلتا ہے۔ چائے کی قیمت چند روپے اس لیے اس کو پھینک دیتا ہے، اور گھی کی قیمت ہزاروں روپے ہے اس لیے اسے نہیں پھینکتا۔ اس لیے مکھی کا حکم یہ ہے کہ وہ گر جاتی ہے، اس سے بھی بچنا بڑی دشواری ہے، بڑی ضرورت کی پریشانی کی چیز ہے، اس لیے مکھی جب گرے تو اس کو ڈبو دینا چاہیے، بھلے ہی آپ کو کوئی کنجوس کہے یا مکھی چوس کہے۔ مکھی چوس بھی لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب کا واقعہ ہے کہ بڑا کنجوس تھا، بہت کنجوس تھا، گھی کا مٹکا اس نے رکھ رکھا تھا اور اپنے دوست کو روز بتاتا تھا، دیکھو یہ گھی جو ہے نا میں اس میں سے کھاتا ہوں، روزانہ میں گھی کھاتا ہوں۔ طریقہ کیا تھا اس کا کہ گھی کے مٹکے کو نیچے اتارتا اور دیکھتا یوں کر کے، خوشبو لیتا پھر ٹنگا دیتا۔ اس کا دوست بھی بڑا ہوشیار تھا کہ اس کا گھی اب تک ختم ہی نہیں ہے، سال ہا سال گزر گئے، گھی اس کا ختم ہی نہیں ہو رہا۔ ایک روز وہ اپنے دوست سے آنے سے پہلے اس کے گھر میں آتا ہے اور گھی کے مٹکے کو گرم کر دیتا، گھی کو گرم کر دیتا، پگھلا دیتا، پگھلانے کے بعد اس کو اسی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کا دوست آیا کہا یار آج گھی کھانے کو جی کر رہا۔ اس کے دوست نے کہا یار آج ہی تو گھی ختم ہوا، میرا سالوں سے کھا رہا تھا، آج گھی ختم ہو گیا۔ اسے پتا تھا کہ گھی میرا جمع ہوگا، کہ نہیں یار دیکھ تھوڑا بہت ہوگا۔ وہ جلدی میں گیا، اتار کے لائے، یوں مارا پلٹ کر، وہ گھی گرم تھا، سارا کا سارا گھی پلٹ میں۔ اب یہ بڑا افسوس کرتا کہ یار صدیوں سے سالوں سے بچا کر رکھا تھا لیکن آج یہ سارا گھی چلا گیا۔ کہا خیر یار مجھے بھی کھانا ہے، مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ دونوں دوست بیٹھے کھانے کے لیے، جس کا گھی ہے وہ کہتا ہے کہ پتا ہے فلاں مکھیا جی نے فلاں روڈ کیسے بنوایا ہے، وہ کھیت میں سڑک کیسے بنوایا پتا ہے آپ کو، کہ اس طریقے سے مٹی اکٹھا کرتے رہے، مٹی اکٹھا کرتے رہے، وہ گھی اکٹھا کر رہا پلیٹ میں، اپنی طرف سارے گھی کھینچ رہا، بتا رہا کہ اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے سارا مٹی اکٹھا کر لیا، اور وہ کر رہا سارا گھی اپنی طرف اکٹھا۔ اس کا دوست بھی بڑا ہوشیار تھا کہ پتا ہے مکھیا جی نے جو سڑک بنوایا تھا نا، وہ سیلاب آیا پتا کیسے ٹوٹا، ایسے ٹوٹا، اس نے جو اکٹھا کیا تھا اس نے اسے نالی بنا دی، وہ سارا گھی بہہ کے پھر اس کے دوست کے تھالی میں چلا گیا، دوست کے حصے میں چلا گیا۔ تو ایسے ایسے دوستوں سے بھی کبھی کبھی رابطہ پڑتا ہے، کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے۔ ایسے ایک دوست کا واقعہ یاد آ گئی، سنا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک دوست شہد بہت شوق سے رکھتا تھا، لیکن وہ شہد کو انگلی سے چاٹ کر رکھ دیتا تھا، کھاتا نہیں تھا، جو اس کا کھانے کا حق ہے، ایک چمچ دو چمچ نہیں، بس دیکھتا تھا رکھ دیتا۔ ایک روز اتفاق سے شہد کو سامنے رکھ کر
روٹی رکھے ہوا تھا اور شہد کو روٹی دکھا دیتا، روٹی میں ڈباتا نہیں، دکھا کر روٹی کھا لیتا۔ اتفاق سے اس کا دوست آ گیا، جیسے ہی اس کا دوست آیا نا، بس اسے کیا تھا پھر بڑا کیا کروں، شہد چھپاؤں کہ روٹی چھپاؤں، اس نے جلدی میں روٹی چھپا دی، شہد اپنے سامنے رکھے رہا۔ اب اس کا دوست آیا کہ یار مجھے بھی شہد کھانا، کہ یار شہد کھانا لے، تھوڑا بہت کھا لے۔ اس کا دوست با انگلی بڑھ بڑھ کے دینا شروع کیا، چمچ سے 2 چمچ 2 چمچ شروع کر دیا کھانا۔ اب یہ کیا کہتا ہے کہ خالی شہد کھانے سے نا دل جلتا ہے۔ اس کا دوست جواب دیتا ہے کہ دل تو جلتا ہے لیکن میرا نہیں، تیرا جل رہا ہے۔ میں کھا رہا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تیرا دل جلتا ہے کہ تیرا شہد میں کھا رہا ہوں۔ یہ کنجوسوں بخیلوں کی ایک بات سامنے آ گئی مکھی چوس کی وجہ سے، جو آپ تک شیئر کر دی گئی ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو دین کی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔